अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। शाम की सूरत हाल बशारुल असद के बाद, ये वो तज़िया है जो मेरे पिछले तज़िये से जुड़ा होगा, जो कि मैंने 8 दिन कबल वो तज़िया रिकॉर्ड कराया और फिर नशर किया। उस वक़्त अभी हलब पे कब्ज़ा हुआ था और मैंने एक बहुत अहम नुक्ता बयान किया था, और उस नुक्ते का ये तसलसल है। चूँकि मैं इस मौजू पे कोशिश करूँगा हफ़्ते के 1 नहीं तो 2 या 3 ज़रूर तज़िये आपके सामने पेश करूँ। मिडल ईस्ट चूँकि मेरी दिलचस्पी का मौजू है दहाइयों से, तो मैंने एक नुक्ता बयान किया था, जो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो बड़ी वॉर मशीनरी या हिसार था, उसमें ईरान, इराक़, शाम, लीबिया ये ममालिक थे। ईरान और इराक़ को पहली दफ़ा कमज़ोर किया गया ईरान इराक़ वार करवा के। उसके बाद फिर इराक़ पर 2 जंगें मुसल्लत की गई और उसको बिल्कुल तार तार कर दिया, और उसके बाद लीबिया के टुकड़े कर दिए 2। और अब बशारुल असद के ख़िलाफ़ हाइनास जो है ना, वो भेड़िए कुत्ते जो होते हैं, वो दौड़े हुए थे इस रियासत के ख़िलाफ़। मुझे बशारुल असद से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे अवाम से, मिडल ईस्ट से हमदर्दी है। आपने देखा कि 7 दिसंबर को जब फॉल ऑफ दमिश्क हुआ और बशारुल असद चला गया, और एक बड़े बग़ैर मज़ाहमत से जो मुखालिफ बशारुल असद की क़ुव्वतें हैं या मसल्ला गिरोह हैं, उनका कब्ज़ा हो गया। और 8 दिसंबर को इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गोलान में जाके अपनी सरहद नाम नहाद इसराइल से गोलान हाइट्स को देखा और कोई 7-8 मिनट की तकरीर की कि हमारा आज ये रात को मुआहदा ख़त्म हो गया, जो 1974 में हमने गोलान हाइट्स को एक बफर जोन के तौर पे लिया हुआ था। और उन्होंने कहा कि ये खिता अब हमारा है, मुआहदा ख़त्म हो गया, हम खिते में अमन चाहते हैं। रियासत ऐसे ही कहती है, हिटलर भी ऐसे ही कहता था, हम खिते में अमन चाहते हैं। तो 8 दिसंबर को नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स पे दावा कर दिया कि ये हमारा है। और उसके बाद आपने उस इंटरव्यू को ज़रूर सुने, उस गुफ्तगू को। उन्होंने कहा हम चाहा तो अपनी सरहदों को तोसी कर सकते हैं, चूँकि ये सारा खिता हमारा है। अगर आप ज़ायनिस्ट की हिस्ट्री पढ़ें तो उनका नील से फरात तक वो कहते हैं ये हमारा मुल्क है, और नेतन्याहू उसी सोच का वज़ीर आज़म है इसराइल का। अब पिछले 2 दिन से, यानी कि आज 10 दिसंबर है, 8 दिसंबर से इसराइली तैयारे सीरिया के सरहदी गांव जो हैं वहाँ पर हमले कर रहे हैं और उनको इतला कर रहे हैं कि आप खाली करें। और उन्होंने तोसीह का ऐलान कर दिया कि हम अपनी सरहदों को आगे बढ़ा सकते हैं, चूँकि ये हमारा खिता है। और ये सारे लोग आपके सामने ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए। इस जंग का ये क्यों हुआ? असल में कोई बहुत गहरा प्लान है इंपीरियलिज्म का, जो अब सामने आपके सामने आ रहा है, और मैं उसको बेनकाब करता जाऊंगा कि इन्होंने एक ऐसी जंग इस खित्ते में बर्पा की जिसमें पहले इन्होंने ईरान के जो डंग थे ना, हिजबुल्लाह की शक्ल में, उसको ख़त्म किया। उसके बाद लेबनान को बिल्कुल अपने पाँव पर सरेंडर कर दिया, उसकी तो कोई फ़ौज नहीं। और इसी तरह ईरान के, अगर आप सदर के हादसा जो जिसमें वो हलाक हुआ, उससे लेकर आज तक देखें तो ईरान को बेबस करते गए, और यमन के अंदर भी, लबनान के अंदर भी, सीरिया के अंदर भी। चूँकि सीरिया में जो जंग जीती पहले 2011 से 2014 तक, जो खाना जंगी और मज़ाहमती जो गिरोह थे सारे दहशत गर्दों के और दूसरे, उसमें बशारुल असद एक किस्म की जंग जीत चुका था। और उसकी सबब वो रूस की सपोर्ट थी। तरतूस का बहरी बेड़ा भी वहाँ है, अड्डा भी वहाँ पे है, और ईरान और हिजबुल्लाह के ज़मीन पर लड़ने वाले सिपाही थे। अब ईरान को उन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, उसका डंग निकाल दिया। मैं बड़े दिलचस्प तज़िये पेश करूँगा कि होगा क्या, और उसमें ईरान का मुस्तकबिल भी बताऊँगा, इसराइल की जो तोसी पसंदी है वो भी बताऊँगा। अब जब ईरान को बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दिया पूरे रीजन में, तो अब शाम ही थे ऐसा मुल्क जिस पर हमला करके अपनी तोसी की जा सकती थी। और अब बहीरा रूम के सारे किनारे पे तुर्की के बहीरा रूम के किनारे तक अब इसराइल की ताकत जो सी फैसला कुन हो गई है।
چونکہ شام کے اندر 4-5 تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم یہ جو متحدہ فوج ہے مختلف مزاحمت کاروں کی، اور ایک وہ داعش والوں کے بھی ابھی کچھ ٹھکانے ہیں، ایک امریکہ کا بھی اڈا ہے، اور ایک کرد ہیں. وہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر میں باقاعدہ ایک پورا ولاگ کروں گا اسی سیریا کے حوالے سے. اور یہ ہوا کیوں؟ چونکہ جو روس تھا اس کو جو فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، در حقیقت اس پورے اسٹریٹجک حوالے سے جو کہ یورپ اور مڈل ایسٹ کی جنگ ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں یورپ اور مڈل ایسٹ دو پڑوسی ہیں صدیوں سے، ہزاروں سال سے، اور بحیرہ روم کے گرد 3000 سال سے سیاست اور جنگیں لڑی جا رہی ہیں. اسی بحیرہ روم کے ارد گرد ہی 3 ابراہیمی مذاہب نے جنم لیا، اور یہیں آپ دیکھیں کہ رومن پیریڈ سے آج تک کے امپیریلزم میں جنگوں کا بیٹل فیلڈ یہی ہے. تو روس نے یوکرین کی جنگ میں اپنی توجہ بھرپور طریقے سے کرنے کے لیے سیریا پر ہاتھ اٹھا لیا، اور اب سیریا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اگر بشار الاسد جنگ جاری رکھتا تو یقیناً دونوں طرف سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے مرنے کا امکان تھا. اب ہوگا کیا؟ اب ایران کے خلاف ایک بڑا حصار بنایا جائے گا. ترکی، چونکہ میں اکثر اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں، میں اپنے کالم یہاں لانا بھول گیا. جولائی 2012 کا ایک کالم ہے کہ شام تقسیم کے دہانے پر میں نئی بات میں لکھتا تھا، اور اس کے بعد کئی کالم لکھے اس حوالے سے. وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو وہ کالم بھی شیئر کر دوں گا، لیکن آپ نیٹ سے ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نے جولائی 2012 میں کنکلوژن کیا تھا کہ شام کے تقسیم کر دی جائے گی. اب آپ کے سامنے جو تقسیم ہوگی اس کی میں تفصیل اگلے کسی 1-2 ولاگ میں کروں گا. اب ایران کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے گا؟ اب اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے پہلے انالیسز کسی میں کہا تھا کہ ایران پر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، اس کو امریکہ نہیں کرنے دے گا، چونکہ امریکہ کوئی بڑا معاملہ چاہتا ہے ایران کے ساتھ، اس کو بڑے ہاتھ سے نمٹنا چاہتا ہے. جو تاریخ کا شعور نہیں رکھتے، جو تجزیہ نگار تاریخ کا شعور نہیں رکھتے، وہ آج کا تجزیہ نہیں کر سکتے، اور جو گہرائی تک تجزیہ نہیں کرتے وہ اگلے مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے. اب ہوگا کیا؟ گولان ہائٹ سے اسرائیل داخل ہوگا. اب وہ سیریا کے اندر اپنی سرحد کو ایک میکسیمم حد تک توسیع کرے گا، اور سیریا کے اندر جب توسیع کرے گا آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی غیر اعلان شدہ معاہدہ ہوگا جو وہاں پر حکومت قائم کی گئی ہے جولانی کی قیادت میں، جنہوں نے یہ سارا دمشق فال کیا ہے. وہ پہلے دہشت گرد تھا، $10 ملین امریکیوں نے اس کے سر کی قیمت دی ہے. اب اس دہشت گرد کو CNN کہہ رہا ہے اسلامک نیشنلسٹ، اور اس کو ایک ماڈریٹ لیڈر کے طور پہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. لیکن ہونا کیا ہے؟ سیریا کی اگر موجودہ ساری لیڈرشپ نے، جو بھی وہاں پر طاقتیں ہیں، اگر انہوں نے ایک جدید ریاست کا ڈھانچہ قائم نہ رکھا تو سیریا کے اندر پہلے سے بڑی سول وار ہونے کے امکان ہیں، اور ایسی سول وار اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے اور سامراجی امریکی ایجنڈے کو بھی سوٹ کرتی ہے. یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ گولان ہائٹس پہ 1974 میں جنگ ستمبر جو کہ 1973 میں لڑی گئی تھی، اس کے بعد معاہدہ ہوا تھا کہ یہ بفر زون ہے. دراصل گولان ہائٹس سیریا کی بھی نہیں ہے، وہ لیبنان کی ہے. تو مڈل ایسٹ کی ری شیپنگ ہو رہی ہے. پہلی جنگ عظیم میں ایک ری شیپنگ ہوئی تھی، پھر دوسری جنگ عظیم میں ہوئی تھی، اب تیسری ری شیپنگ ہونے جا رہی ہے. اور اس ری شیپنگ میں یہ دائرہ کتنا وسیع ہے؟ کیا یہ مڈل ایسٹ تک ہے، سینٹرل ایشیا تک ہے، اور ساؤتھ ایشیا تک ہے؟ یہ وہ تجزیے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنے اس آج کے تجزیے کو فوکس رکھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اب گولان کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہوگا، بلکہ میرا یہ تجزیہ نشر ہونے تک چند گھنٹوں تک اس کی مزید پیش قدمی ہو رہی ہوگی، کیونکہ اب انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ دمشق بھی ہمارا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لبرل پاکستان کے لوگ اسرائیل کی شکل میں ایک شاید لبرل یا روشن خیال ریاست سمجھتے تھے، وہ ایک مذہبی ریاست ہے. وہ 3000 کہانی قصوں کی بنیاد پر دجلہ سے فرات سے نیل تک کا ملک بنانا چاہتے ہیں. اب ایسی دنیا نہیں ہے سر جنگ کی کہ جس میں بیلنس آف پاور ہو. میرا خیال روس نے عقل مندی کی ہے کہ اگر وہ بلیک سی چلا جائے نیٹو کے پاس یا امریکہ کے اتحادیوں کے پاس تو روس گرتا ہے. روس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچایا ہے،
اور جنگ کا فوکس کیا ہے، اور یقیناً ایک ان اناؤنس یہ بھی معاہدہ امریکہ روس کے اندر ہوگا کہ اب آپ توسیع پسندی نہ کریں۔ اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ تجزیے پیش کروں گا کہ اس ترکی کا کیا رول ہوگا، اور خصوصاً کردوں کا، چونکہ آپ اگر یہ نقشہ دیکھیں، اس نقشے میں جو یلو ہے آپ کے سامنے ہے کہ کردوں کے پاس ایک بہت بڑا سیریا کا رقبہ ہے، اور ترکی ان کو گرانا چاہتا ہے۔ اور کردوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کرد جو ہیں یہ کمیونسٹ ہیں، یہ سیریا کے اندر ہوں، ترکی کے اندر ہوں یا عراق کے اندر ہوں، لیکن جو کرد ریاست ہے وہ خطے میں امرج کر سکتی ہے۔ عراق کے اندر ان کے پاس اٹانومس ریجن ہے، سیریا کے اندر ان کے پاس ایک ڈیفیکٹو سی اسٹیٹ ہے، اور بہت بڑا رقبہ ہے ان کے پاس، اور وہ سارے کمیونسٹ ہیں۔ تو ایسے میں اسرائیل کس کے ساتھ لڑے گا، یعنی ان کا سامنا کون کرے گا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ امریکی CNN میں رات سن رہا تھا، کہہ رہا تھا جی داعش کو امریکیوں نے مارا، اور یوں کر دیا، داعش کو کردوں نے مارا جو کہ کمیونسٹ ہیں اور سن آف دا سائل ہیں، چونکہ زمین کے لوگ غیر ملکی فوجوں کو ہمیشہ شکست دیتے ہیں، تاریخ کا فیصلہ ہے۔ تو میں آج اتنا ہی فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اب توسیع پسندی کرے گا، گولان کے اندر سے آگے بڑھے گا، اور گولان کے اندر سے گھس کر وہ سیریا کی زمین پر اپنی دعوے داری کرے گا، جو ان کی قصے کہانیوں میں، صہیونیوں کی قصے کہانیوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ میرے تجزیے تسلسل سے ہوں گے، میں چاہوں گا کہ آپ میرے ان تجزیوں کو تسلسل کے ساتھ ہی سنیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ اور خدا حافظ۔